سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ایک عقیدے کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل وہ عرض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عقیدے کے حوالے سے بہت سے ایسے عقائد جن کا تعلق ضروریات دین میں سے، اور بہت سے وہ عقائد کے جن کا تعلق ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے۔ پہلی صورت، ضروریات دین، جن چیزوں کا تعلق ضروریات دین سے ہوتا ہے ان کے انکار کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن کا تعلق ضروریات مذہب اہل سنت سے، وہ ان میں سے کسی کا انکار کرنا وہ انسان کو گمراہیت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے اوورال عقائد کے حوالے سے یہ ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کا تعلق ضروریات دین میں سے اور ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بطور خاص انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی کچھ وضاحت کی تھی۔ آج بھی عقائد نبوت سے ہی متعلق، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے اور چند ایسے عقائد جن کو ہمیں سمجھنا بھی اور ان پر ایمان رکھنا وہ اہم اور ضروری ہے، ان کی انشاءاللہ کچھ مزید عقائد کی تفصیل وہ عرض کی جائے گی۔ ساری امت کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ کائنات میں سے سب سے بزرگ ترین ہستیاں اور سب سے افضل وہ اللہ کے نبی علیہم السلام ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کو عام انسانوں سے اللہ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہی کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو اپنے دین کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا، تبلیغ کے لیے انہیں منتخب کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر وحی نازل فرمائی ہے اور انہیں وہ شرف دیے ہیں کہ عام لوگوں کو وہ شرف نہیں ملے، اور انہیں وہ شرف ملا ہے، خاص انہیں شرف اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ جس کی وجہ سے عام مخلوق سے بڑھ کر ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وقت کا کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وقت کا کوئی کتنے ہی بڑے مرتبے پر کیوں نہ پہنچا ہو، یعنی غیر نبی نبی جیسا نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی نبی جیسا، یعنی جو اللہ نے شان نبی کو عطا کی ہے، کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی کے وہ برابر بھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں اتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، پھر ہر نبی کے ساتھ ان کے ساتھی ہوتے، اصحاب ہوتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بن کر دنیا میں تشریف لائے، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار بھی ہیں۔ اب یہ جو ہستیاں یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان ہو یا اہل بیت کی ہستیاں ہیں،
اللہ نے بڑے مقام مرتبے ان کو عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہر امت کے جو اولیاء ہیں ان کے بڑے مقام مرتبے، مگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء یہ دیگر پچھلی امتوں کے جو اولیاء تھے ان سے درجے میں زیادہ ہے، فضیلت میں زیادہ ہے، شان میں زیادہ ہے، کیونکہ یہ امتی شان والی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ نبی خود شان والے ہیں، تمام نبیوں سے شان والے ہیں۔ تو اللہ نے اس امت کو بھی کنتم خیر امت فرمایا ہے، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو جو فرمایا، اس امت کو فضیلت دیگر امتوں پر ملی ہے، اور شرف کس وجہ سے ملا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اس امت کے اولیاء ہوں یا صحابہ ہوں یا اہل بیت میں سے، یاد رکھیے یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کیا ہیں؟ یہ غیر نبی ہیں، یہ غیر نبی، اور غیر نبی چاہے بذات خود وہ کتنی شانوں والا ہو، وہ نبی کے برابر جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں مبعوث کیے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو دنیا میں مبعوث ہوئے، غیر نبی کسی بھی نبی کے برابر ماننا یا اس سے افضل ماننا یہ کفر ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ غیر نبی سے وہ افضل ہی ہے، اعلیٰ ہی ہے، غیر نبی اور نبی یہ برابر نہیں، اس طرح بھی نہیں عقیدہ رکھنا، اور معاذ اللہ کوئی غیر نبی کو نبی سے بڑھ کر سمجھ لے اور ان سے افضل جانتا ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ درست عقیدہ یہ ہے کہ ساری مخلوق میں سے، کائنات میں سے، اس طرح جو افضل ترین ہستیاں ہیں وہ انبیاء کی ہیں، وہ نبیوں کی ہیں۔ ہاں، نبیوں میں اللہ پاک نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں درجے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، کسی کو درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ تو لہذا انبیاء میں یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دیگر تمام انبیاء پر وہ فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آپ سب کے امام ہیں، سب کے سردار ہیں، تو یہ عین اسلام کا عقیدہ ہے۔ جی ہاں، قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانوں کو امتیازی انداز سے بیان فرمایا گیا ہے، آپ کی خاص ان شانوں کو بیان کیا گیا جس میں شان رحمت للعالمین ہو، جس میں تمام کی طرف آپ کا بھیجا جانا ہو، تمام لوگوں کی طرف بھیجا جانا ہو، آپ کا خاتم النبیین ہونا۔ اسی طرح حدیث پاک میں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شانوں کے حوالے سے بتایا، اور اس میں کئی انبیاء کا بھی تذکرہ ہوا بعض روایات میں، جن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہے، اور آدم علیہ السلام صفی اللہ ان کا ذکر ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے کہا، میرے صحابہ یہ شانیں ان کی ایسے ہی ہیں، مگر سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں، قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، قیامت کے دن لوائے حمد میں ہی اٹھایا ہوا ہوگا، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے داخل ہوں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اپنی شانوں کو بیان فرمایا۔ تو خلاصہ یہ عرض ہے کہ سارے انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر، ایسا نہیں کہ کوئی نبی کم نبی اور کوئی نبی زیادہ، یعنی نبوت میں کسی کو کم نبوت کسی کو زیادہ، یہ نہیں۔ تو قرآن کی جو دوسری آیات ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا مطلب یہی کہ نفس نبوت، نفس رسالت، ان میں کوئی فرق نہیں، نبی ہونے میں برابر برابر ہیں، لیکن جب بات دیگر شانوں کی کریں گے، فضائل کی کریں گے، تو پھر اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بیان فرما دیا کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام شانوں والے، اچھا پھر انبیاء میں سے وہ جو رسول ہیں،
یہ نبیوں سے زیادہ شانوں والے ہیں۔ ان رسول میں سے پھر اولو العزم رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں یہ اولو العزم رسول وہ کہ جو دیگر تمام سے فضیلت والے ہیں، شانوں والے ہیں۔ اب ان میں یعنی بقیہ انبیاء اور رسول کے بعد کہیں کہ کن کا مرتبہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بڑھ کر آگے کن کی فضیلت اور مرتبہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر شان اور فضیلت کن کی؟ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر شان میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو یہ 5 رسول جو کہ اولو العزم مرسلین کہلاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام فضیلت میں ہم یہ بیان کریں گے، کسی کے نبی کے لیے یہ نہیں کہ ایک نبی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے دوسرے نبی کے معاذ اللہ توہین کر بیٹھے، نہیں، کام درجہ ادنا درجہ ہرگز کہنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح توہین، اس طرح کے کلمات بالکل درست نہیں۔ ہاں جب انبیاء کی بات بیان کریں، سب کی شانیں بیان کریں، لیکن فضیلت میں اللہ نے چونکہ خود قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، تو جس کے جتنے فضائل ہیں وہ بیان کرتے جائیں، جس کے جتنے فضائل ہیں وہ فضیلت کو بیان کرتے جائیں کہ ان کو فوقیت ہے، فضیلت ہے۔ لیکن کسی بھی نبی کی ادنا سی بھی توہین یہ کفر ہے، کسی بھی نبی کی ادنا سی بھی توہین اہانت یہ کفر ہے۔ تو اس لیے کسی بھی نبی کا، اور الحمدللہ مسلمان کسی بھی نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے کہ وہ معاذ اللہ کسی نبی کی اہانت کریں، توہین کریں، لیکن یہ عقیدہ بہرحال یاد رکھنا اہم اور ضروری ہے۔ اور نبوت کے حوالے سے یہ بھی عقیدہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے، جسے چاہا عطا فرمایا۔ یعنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبوت ملی یا ملنا محال، یہ فضل تھا، یہ کسبی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ ہاں اللہ پاک نے جن کو نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کن کو اپنا رسول بنائے، کن کو رسالت عطا فرمائے۔ لیکن جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، جن کو یہ نبوت اور رسالت کا یہ وصف عطا فرمایا ہے، وہ ایسی ہستیاں جن کو منتخب کیا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، اور وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں انتہا درجے کی پاکیزہ، ان کی خصلتیں عادتیں پاکیزہ ہیں، ان کا نام، نسب، جسم، قول، فعل، حرکات و سکنات سب سے اعلیٰ درجے کی اور نفرت انگیز باتوں سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ نفرت انگیز باتوں، کوئی ایسا مرض ان کو نہیں لگا کہ جن کی وجہ سے لوگ ان سے گھن کھائیں، نفرت کھائیں۔ ان چیزوں سے بھی اللہ نے ان کو، ظاہری ان چیزوں سے بھی اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ اس لیے نبی کہتے ہی ان پاک بندوں کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں ان تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے انہیں مبعوث کیا ہو۔ یہ عقیدہ بھی یاد رکھنا انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، انبیاء یہ سارے مرد تھے، بشر تھے، مرد تھے، عورتوں میں سے کوئی نبیاں ہوں ایسا نہیں، نبی وہ سارے کے سارے مرد تھے، مردوں میں سے۔ اور یہ بھی ساتھ ہے کہ نبی کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کہ اللہ نے انہیں بشر یعنی عام انسانوں والی یہ شکل و صورت عطا فرما کے دنیا میں انہیں مبعوث فرمایا، وہ انہی انسانوں میں سے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، مرد انسان تھے، مگر شان میں بلند مرتبے والے تھے، شانوں میں بلند مرتبے والے۔ اس لیے بعض اوقات یہ بشر اس انداز سے کہنا کہ نبی کی توہین کے طور پر اسے کہنا بالکل غلط۔ نبی کے لیے عقیدہ رکھنا بشر کا یہ ضروری ہے، قرآن پاک میں اسے بیان کیا گیا، لیکن ہم اوورال اگر قرآن پاک کو
اگر ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کفار نے کہا کہ یہ بشر تھے، ہماری طرح تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے، ہماری طرح یہ کرتے، ہماری طرح یہ، اب یہ ہماری طرف ہی نبی ہے اور ہمیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بشر اس انداز سے کہا تو یہ توہین والے انداز سے کہا، انہوں نے یہ یعنی ان کا انداز یہ توہین والا انداز تھا، اور قرآن نے اس کی مذمتیں کی ہے، قرآن نے اس کی مذمتیں کی۔ کئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں خود نبی نے ہی ان کو کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں، وہ بطور خاص وہ نبی نے ہی کہہ دیا، ان کو اظہار کر دیا۔ تو یاد رکھیں عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ بشر تھے، انسانی صورت والے تھے، مگر میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، عام انسانوں میں یعنی فضیلت کے اعتبار سے یہ نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو ظاہری حسن بھی دیا اور شان اور مرتبے بھی انہیں عطا فرمائے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں مبعوث ہوئے، بشر ہیں لیکن میرے اور آپ جیسے نہیں، سید البشر بن گیا۔ بشروں میں جو سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے، ان کے بھی یہ امام بن کر ہیں، یعنی امام الانبیاء بن کے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بھی یہ قرآن کی آیتیں پڑھی، صحابہ نے بھی یہ پڑھا دیکھا، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ ہماری طرح بشر ہیں، یہ نہیں کہا۔ یعنی جب آپ کی شان اور رفعت اور مقام کی بات ہے تو کوئی بھی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آپ ہماری طرح ہیں، ہم آپ کی طرح ہیں، نہیں۔ نبی کا تعارف قرآن میں اللہ نے بیان کیا تو بشر فرمایا گیا، ساتھ بشر الرسولہ کہیں فرمایا، ساتھ فرمایا یہ بشر ہیں، ان پر وحی ہوتی ہے، تو یہ ایک واضح جو فرق بھی ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کو بشر ماننا یہ ضروری، مگر عام انسانوں کی طرح یہ سمجھنا کہ بس ان کی بھی شان یہی تھی اور وہ بھی اسی طرح، تو یہ غلط، یہ درست نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بشر ہیں مگر عام انسانوں جیسے نہیں، اللہ نے ان کی شان مرتبہ مقام بہت بلند فرمایا ہے۔ تو بیسک جہاں پر بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ انبیاء وہ مردوں میں سے تھے، بشر تھے، تو بعض اوقات کفار کے اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ کفار کہتے تھے کہ ان کے ساتھ یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا ہوا؟ یہ قرآن میں ہی بیان اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ ارشاد فرمایا اور کافروں نے کہا کہ ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا گیا، حالانکہ ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ ملتی۔ یعنی اگر آسمانی فرشتہ کوئی ان کے ساتھ نازل ہو جاتا اور کافروں کا یہ مطالبہ، تو جو اس طرح کے کوئی اجتماعی مطالبہ اور وہ پورا بھی ہو پھر بھی کوئی نہ مانے، تو پھر عذاب الہی پھر ان پر جو ہے مسلط ہو جاتا، ان سے کوئی مؤخر نہ ہوتا۔ تو کفار کا عام جو اعتراض یہ تھا، تو اس پر ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور فرمایا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ اس آیت میں یہ ثابت انبیاء کرام علیہم السلام وہ سارے مرد تھے، عورتوں میں سے کوئی بھی نبیاں نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ عورتوں میں سے کسی کو یہ منصب ملا ہو۔ اس طرح فرشتوں کو نبی بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ نبی جس کو اللہ نے بنایا تو وہ انہی مردوں میں سے بنایا، وہ مردوں میں سے بنایا اور ان کو مبعوث فرمایا۔ ہاں بشر فرمایا ان کو، اس تناظر میں ان کو بشر بھی فرمایا اور حقیقت کو بھی اس کا بیان بھی فرمایا۔ ارشاد فرمایا رسول خود یہ بیان فرمایا، انہوں نے خود کہا کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، مگر اللہ نے جس پر اپنے بندوں میں سے چاہا یہ احسان فرمایا ہے، اللہ نے احسان فرمایا ہے، یعنی نبوت عطا فرمائی انہیں، وہ شانوں والے۔ تو عقیدہ بھی یاد رکھنا ہے، یعنی اس کا انکار بھی نہیں کہ بشریت کا انکار ہی نہیں، کیونکہ بشر ہے ہی نہیں تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ بشر تھے، انبیاء سارے کے سارے بشر تھے، مگر عام بشروں جیسے نہیں، عام بشروں جیسے نہیں۔ اللہ نے ان کو شانیں عطا فرمائی، اور یہ شانیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ شانیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان ہوئی۔ تو قرآن پاک میں اگر یہ جمع کریں تو کل 19 آیتیں ہیں،
لیکن 19 میں سے 15 ایسی آیتیں ہیں کہ جو خود کفار کہا کرتے تھے بشر بشر بشر، یہ ان کا کہنا بطور توہین تھا کہ یہ ہماری طرح اب یہ نبی کیسے بن گئے۔ 4 ایسی آیتیں کہ جس میں نبی نے خود جا کر ان کو کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں۔ تو یہ اپنا یوں بھی تعارف پیش کیا کہ میری قریب آؤ، میری بات سنو، اس پیغام کو جو اللہ کا پیغام ہے وہ سنو۔ یہ تبلیغ کے لیے انبیاء کرام نے ارشاد فرمایا، خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ساتھ اپنا فرق بھی بیان کر۔ بشر ہیں وہی آتی ہے، بشر رسولہ، یہ بشر ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے رسول بنایا، نبی بنایا۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں، جب کفار کی طرف گئے تو یہی کہا انہیں، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرے اس پیغام کو سنو۔ اللہ کی طرف جو بلانے کی وہ دعوت تھی وہ ان کو دی۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس تشریف لائے تو کبھی یہ سوال کیا، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، میری طرح کون ہے؟ تو کبھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری طرح، ہم مثل ہیں، یہ وہ ایسا، نہ، آپ کی شانیں بہت عرفہ ہیں، ہم میں سے کوئی بھی آپ کی مثل نہیں ہے۔ فدا کا بھی ابی و امی یا رسول اللہ، تعظیم کا انداز یہ ہے کہ گفتگو اور کلام سے پہلے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، پھر اپنی گفتگو کا آغاز، پھر اپنے کلام کا آغاز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شان، عظمت یہ بہت بلند ہے، لیکن عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ انبیاء کرام سارے وہ مرد تھے اور اللہ نے ان کو، انسانوں کو ان کو منتخب کیا اور ان کو وہ نبوت اور رسالت کا شرف عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کو بھی یہ قرآن میں بھی، جس کی تفسیر کے ساتھ بیان کی، قرآن میں بھی بیان ہوا کہ جس نور سے، اس نور سے مراد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تفاسیر میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے مبارک چہرے کے نور ہونے پر، آپ کی ذات کے نور ہونے پر بھی بہت سی احادیث طیبہ ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو ذکر کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔